کامران چوہان ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کمشنر کراچی حسن نقوی نے کہا ہے کہ گل پلازہ واقعے کی تفتیش کافی پیچیدہ ہو گئی ہے، اس میں مختلف اینگلز ہیں۔ گل پلازہ کا دورہ کرنے کے بعد ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کمشنر کراچی نے کہا کہ گل پلازہ واقعے میں کسی ایک ادارے پر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ سانحے کی تفتیش میں کوشش ہوگی کہ حکومت کو مشورے بھی دیں، کوشش ہوگی کہ ایسے مشورے دیں جس سے آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ گل پلازہ آتش زدگی واقعے میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کرب میں مبتلا۔ سیلز مین کی فیملی گل پلازہ کے باہر بلال اور اس کے ساتھ کام کرنے والے 2 بچوں کی منتظر، اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے آنے والی لڑکی، 4 خواتین اور 2 بچے لاپتہ۔ اہل خانہ غم اور بے بسی کی تصویر بن گئے۔ پلازہ سے ملحقہ عمارت کے رہائشی 4 افراد بھی لاپتہ۔ لواحقین کو اپنے پیاروں کے لیے کسی معجزے کا انتظار ہے۔ مزید دیکھیے شفقت عزیز کی اس رپورٹ میں۔ چھوڑ گیا، تیسرے روز بھی درجنوں افراد اپنے پیاروں کی تلاش میں پلازہ کے باہر جمع رہے۔ نازم آباد کے رہائشی نبیل اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خریداری کے لیے آیا تھا، لیکن گل پلازہ کی آگ میں پھنس گیا جس کا تاحال پتہ نہیں چل سکا۔ نبیل کے بھائی راہیل بس انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ میرے بھائی، بھابھی اور ان کا بیٹا لاپتہ ہے ابھی تک۔ نام ان کا عمر نبیل ہے، بھابھی ڈاکٹر عائشہ ہے، علی بیٹے کا ان کے نام ہے، 45 سال میرے بھائی کی عمر ہے، بچے کی عمر 14 سال تھی، تو ابھی تک کوئی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں۔ شاپنگ کے سلسلے میں آئے تھے اور لاسٹ ٹائم رابطہ ان کا ہمارا تقریباً 10-50 کے قریب ہوا تھا، اور اس کے بعد کال ایک کنیکٹ نہیں ہو رہی تھی، اور 11 بجے 11:10 کے قریب میری ایک کال کنیکٹ ہوئی تھی لیکن انہوں نے اٹھائی تھی۔ گل پلازہ میں لگنے والی آگ کے بعد پھنسے افراد کے لواحقین کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں، لیکن وہ انتظار کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی اور داماد 6 سال کا بچہ تھا ان کے ساتھ، اور 5 سال کا۔ کیا واقعہ پیش آیا، کس طریقے سے آیا، کیا بتایا ان لوگوں نے؟ قریب بچوں کے ہاتھ پکڑے اور ہم بھاگے، وہاں سے نکلی، قریب اسی گیٹ سے نکلی تھی تو قریب یہاں پہ ایک دم شٹر میں آگ کے شعلے نکلے، اور قریب میں یہاں کھڑی ہوئی انتظار کی، ان کے شوہر باہر نہیں آئے تھے، تو وہ کہنے لگی میں نے باہر نکلی ہوں، اور قریب پھر وہ لوگ کہتے ہیں آگے جائیں، تو آگ نکل رہی تھی، قریب 5 منٹ میں پوری بلڈنگ آگ کے لپیٹ میں۔ کیا نام تھا آپ؟ میری بیٹی 30 سال کی ہے اور میرا داماد 40 سال کا ہے۔ کیا نام تھا؟ سلمان احمد۔ ہمارے یہاں پر موجود جو ہے ایک بھائی ہے محمد عارف کے نام سے، اور دیگر 11 جی گودرا کے تقریباً 12-13 بلکہ 20 بندے ہمارے یہاں پر ہے گودرا 11 جی کے، اور اس کے بعد جو ہے نا اور بھی نہ جانے کتنے ہیں، اس کا کوئی انٹری نہیں ہے، بہت ہے۔ محمد عارف نے جو ہے ہفتے کے دن 10 بجے تقریباً رابطہ کیا تھا ہم سے کہ میں یہاں جو ہے نا میرا دم گھٹ رہا ہے اور جو ہے نا مجھے بچا لو، بس یہ آخری بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو نا وہ میرے خیال سے بے ہوش ہو گیا، موبائل گرا اس کا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کہتے ہیں غیر متعلقہ افراد کو یہاں سے ہٹا دیا ہے، باہری مشینری کے ساتھ ملبہ ہٹایا جا رہا ہے تاکہ اندر جانے کی مزید راستے بنائے جائیں۔ جاں بحق جو ہوئے وہ ابھی تک جو ہے وہ 20 سے اوپر جا چکے ہیں، جو کہ ہمیں باڈیز ریکور ہو گئی ہے، جو 26 ہے، مگر ان کا ایک پروسیس ہے، ان کا پورا ایک پروسیس جو ہوتا ہے، اس میں 174 جو قانونی کارروائی ہوتی ہے، ان کے ڈی این اے، ان کی ساری چیزیں، تو ہم ابھی تک جو آپ سے بات کریں گے وہ 13 کی کریں گے، باقی جو پروسیجر جیسے کمپلیٹ ہوتا جائے گا وہ ہم آپ سے شیئر کرتے جائیں گے۔ وہاں پر ساری چیزوں کو شفاف کیا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن سے لے کے وہاں ڈمپنگ تک میں ان کے اپنے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ گل پلازہ سانحے میں لاپتہ افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کولنگ اور سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ لاشوں کی شناخت کے لیے جامع کراچی کے فورینسک لیب میں 6 لاشوں کے نمونے ڈی این اے کے لیے پہنچ گئے ہیں، جبکہ لاپتہ افراد کے گھر والوں نے ڈی این اے کے سیمپل بھی پروفائلنگ کے لیے جمع کرا دیے ہیں۔ کیمرامین فراز احمد کے ساتھ شفقت عزیز، کراچی اب تک۔ کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر 1979 میں تعمیر ہونے والا تجارتی مرکز گل پلازہ متعلقہ اداروں اور مارکیٹ یونین کی غفلت کی بھین چڑھ گیا۔ روز کروڑوں روپے کا کاروبار کرنے والا پلازہ آج ایک المناک آتش زدگی کے بعد ملبے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ گل
گل پلازا 1989 میں تعمیر کیا گیا، جبکہ 1998 میں اس میں مزید منزلیں شامل کی گئیں۔ 2003 میں اس وقت کے متعلقہ ادارے نے عمارت کو ریگولائز کر کے کمپلیشن سرٹیفکیٹ جاری کیا، جس کے مطابق 1021 دکانوں کی اجازت تھی۔ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 179 دکانیں مزید تعمیر کی گئیں۔ یوں دکانوں کی مجموعی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی۔ بیسمنٹ کو کمرشل دکانوں میں تبدیل کیا گیا اور چھت پر پارکنگ بنا دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ افسران کی آنکھوں کے سامنے کیسے ہوتا رہا؟ اس حوالے سے موقف جاننے کے لیے اب تک کی ٹیم نے جب SBCA کے دفتر سے رابطہ کیا، انہوں نے آن کیمرہ موقف دینے سے انکار کرتے ہوئے پریس بیان جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پلازا کی ریوائز نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ فار سیل اینڈ ایڈورٹائزرز کا اجرا 2005 میں کیا گیا، جس کے مطابق بیسمنٹ میں 175، گراؤنڈ فلور پر 355، فرسٹ فلور پر 188، سیکنڈ فلور پر 193 اور تیسری منزل 191 دکانوں کی تعمیر کی منظوری دی گئی تھی، جس کے تحت ٹوٹل دکانوں کی تعداد 1102 بنتی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 1102 دکانوں کی اجازت دی تھی تو 1200 دکانیں تعمیر کر لی گئیں۔ کراچی میں اس نوعیت کے واقعات ہر چند ماہ بعد سامنے آتے ہیں، جن میں قیمتی جانیں ضائع اور اربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کیمرہ مین فراز کے ساتھ رضوان احد خان، کراچی اب تک۔ کراچی میں سانحہ گل پلازا کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رمپا پلازا کے متاثرہ ستونوں پر کنکریٹ جیکٹنگ شروع کر دی۔ ہاتھ زدگی سے کمزور ہونے والے حصوں کی جیکٹنگ کی جا رہی ہے۔ SBCA حکام کی اسٹیل ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔